السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اپنے رن ڈاؤن پر اور پھر ہم چلیں گے مجیب الرحمان شامی صاحب کے پاس اور ان سے بات کریں گے اس حوالے سے گفتگو۔ دیکھ لیتے ہیں رن ڈاؤن۔ پاکستان سمیت دنیا کے مختلف مسلم ممالک نے امریکہ میں اسلام مخالف اور پیغمبر اسلام کی شان کے خلاف بننے والی فلم پر شدید احتجاج کیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے متنازع فلم کو بین العقائد ہم آہنگی اور بھائی چارے کے خلاف سنگین اقدام قرار دیا۔ اے پی کے مطابق متنازع فلم کے بنانے والے سیم باسل اسرائیلی نژاد امریکی ہیں۔ اس فلم کی لاگت 50 لاکھ امریکی ڈالر ہے، جس کے لیے 100 سے زائد یہودیوں نے فنڈنگ کی۔ وفاقی حکومت نے پنجاب کا سیاسی مورچہ فتح کرنے کے لیے چودھری پرویز الہی کا انتخاب کیا ہے، جو تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے خلاف مؤثر حکمت عملی اور ایکشن پلان ترتیب دیں گے۔ چودھری نثار علی خان نے نگران وزیر اعظم کے لیے 7 ناموں کو شارٹ لسٹ کر کے اپوزیشن کی جماعتوں کو بھجوا دیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے ان ناموں میں نامور ملکی سیاسی شخصیات، سابق ججز اور وکیل شامل ہیں۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شامی صاحب۔ ایک اور گستاخی، ایک اور دل شکنی، ایک اور فلم۔ اصل میں ایک اور کا لفظ یہاں استعمال نہیں کیا جا سکتا میرا خیال ہے، جبکہ بعد دیگرے ہو رہے ہیں نا واقعات اس وجہ اس سے۔ طرح کی جو فلم ہے نا وہ تو میرا خیال ہے کبھی نہیں بنی، کیونکہ جو اس کا ٹریلر میں نے دیکھا ہے وہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ آدمی اس کو دیکھ کر یعنی ایک پاگل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان جو ہے اس کے لیے ایک ناقابل معافی جسارت ہے۔ ایسے ایسے مناظر ہیں اور اس طرح کے مکالمے ہیں اور اس طرح کے اقدامات ہیں اور افعال ہیں کہ آپ اس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتے۔ میں یعنی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، تبصرہ نہیں کر سکتا اس پہ اس طریقے سے کسی منظر پر۔ انتہائی شرمناک، انتہائی بیہودہ، انتہائی شرانگیز، انتہائی اشتعال انگیز فلم ہے۔ شامی صاحب، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کیا؟ ہم اگر کہیں گے، احتجاج کریں گے تو کہیں گے دیکھیں جی بنیاد پرست۔ پہلے تو آپ یہ دیکھ آزادی رائے کی کوئی حد؟ دیکھیے بات یہ ہے، یہ فلم جو ہے نا ابھی تو ریلیز نہیں ہوئی جی۔ اس کا ایک ٹریلر جو ہے یوٹیوب پہ آیا ہے اور یہ جولائی میں کہیں دیا ہے، وہ پڑا رہا کہیں۔ مصر میں ایک خالد عبداللہ نامی صاحب ہے جو عالم دین شمار ہوتے ہیں، وہ ٹی وی پروگرام کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ چلا دی، یہ ٹوٹا جو تھا نا وہ چلا دیا اور اس نے جذبات کو بھڑکا دیا۔ یہ انگریزی زبان میں فلم بنی ہے، اس کا نام ہے مسلمانوں کی معصومیت، انوسینس آف مسلمز۔ اب آپ دیکھیے، یہ تو مجھے نام سے اور اس کی جو میں نے دیکھا ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کے معصوم لوگ ہیں جو اس طرح کے مذہب کو مان رہے ہیں، اپنی طرف سے طنز کیا یہ ریلیشن شپ لگتی ہے۔ اور یہ ایک پادری ہے ٹیری جونز، جس نے قرآن کریم جلانے کا بھی ڈرامہ کیا تھا۔ جی بالکل، امریکہ وہ اس کی پشت پر ہے۔ اور ایک یہودی ہے اور اس کے ساتھ ایک مصر کا قبطی عیسائی ہے جو امریکن ہو چکا ہے اور اس نے اس میں مطلب ہے کہ رول ادا کیا ہے۔ اور اس کا کہنا ہے جو وہ یہودی ہے کہ 50 لاکھ ڈالر ہم نے اکٹھے کیے ہیں 100 یہودیوں سے۔ ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی کہ چندہ اس طرح دیا گیا کہ نہیں دیا گیا۔ بہرحال جب فلم انگریزی میں بنی پھر اسے عربی میں ڈب کیا گیا اور عربی میں ڈب کر کے وہ جو منظر ہے ٹی وی پر دکھائے تو لوگوں آگ لگ گئی۔ تو مصر میں بھی امریکی سفارت خانے پر حملہ ہوا اور مظاہرہ ہوا اور لیبیا میں بھی ہوا اور وہاں تو امریکی سفیر جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ اب امریکیوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ دھوئیں، کیونکہ آگ لگائی گئی تو دھوئیں میں گھٹ گیا، دم گھٹ گیا اس کا۔ لیکن ایک خبر اور ہے کہ وہ راکٹ کا نشانہ بنا۔ جو بھی ہوا، یعنی کسی کو نشانہ بنانا یا ہلاک کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن جو توہین آمیز فلم ہے وہ بھی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اور میں نے سنا ہے کہ جو امریکن جنرل ڈیمپسی ہے انہوں نے اس کو ٹیری جونز سے رابطہ کیا ہے
اور اس کو کہا ہے کہ تم اپنی حمایت وڈرا کرو. اس ملعون نے یہ بیان دیا ہے کہ اس میں تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. اس میں تو ایسے ہی باتیں ہیں بس جو مسلمانوں کو لوگوں کو عام طور پہ معلوم نہیں ہے, ہم نے بتا دی ہے. یعنی اس میں سراپا جھوٹ ہے, شر ہے, افطرا ہے. تو یہ اب ہوتا کیا ہے, یہ جو بلیسفیمی ہے نا, یعنی کافرانہ الفاظ, گستاخانہ جملے مذہبی شخصیات کے بارے میں, یہ قوانین تو موجود رہے یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی. لیکن شاہ صاحب یہ ان کی آزادی رائے ہمارے خلاف ہی کیوں استعمال ہوتی ہے؟ لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے, یہ قوانین اب ختم ہو چکے ہیں. امریکہ میں بھی جو پہلی ترمیم ہوئی ہے نا, وہ آزادی اظہار کے حوالے سے ہوئی ہے, اور اس نے ایک بلینکٹ فریڈم آف آزادی اسپیچ. دے دی. اصل میں جو یہ امریکہ اور یورپ کے معاشرے تھے نا, خاص طور پر یورپ کا معاشرہ, جی یہ پادریوں کے بعد ستائے ہوئے تھے, اور یہ پادریوں کے خلاف ایک ریوولٹ تھی جس نے آزادی اظہار کے نام پر مذہبی شاعر کا تمسخر اڑانے کی آزادی بھی حاصل کر لی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہاں ہوتا رہتا ہے اور وہ کوئی اس کا نوٹس نہیں لیتے. لیکن مسلمان جو ہیں, دیکھیے ان کا تو جو عقیدہ ہے اور جس طرح محبت ہے, کسی مذہب کے اور کسی گروہ کے لوگوں کو اپنے رہنما سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کو. یہ تو زندگی اور موت کا معاملہ, زندگی کا موت, مطلب وہ جب تک کہا ہے نا کہ جب تک کٹ مرونا میں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا والی بات ہے کہ ہم یہاں تو ان پر جان قربان کر دینا جو ہے وہ زندگی سمجھا جاتا ہے. بالکل جیسے وہ ہری چند اختر نے کہا ہے نا, ہندو شاعر نے کہا ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر, اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. تو اب یہ آزادی اظہار کے نام پر جو مغرب میں یہ طوفان بدتمیزی ہے, دیکھیے اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے, سوشل ویب سائٹس, اس کے جو چلانے والے ہیں ان کو یہ حذف کرنی چاہیے. اس طرح کے مٹیریل کو اجازت نہیں دینی چاہیے. یوٹیوب کو چاہیے کہ وہ اس پہ ایکشن. یوٹیوب نے بلاک کیا ہے اس کو مصر میں, مگر اس کو پوری دنیا میں بلاک کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ملکوں کو جنرل اسمبلی میں اقوام متحدہ کی اس پر کوئی ریزولوشن لے کے آنا چاہیے, جس میں دیکھیے مسلمان ان کے عجب پیمانے انہوں نے بنائے ہیں. آپ اگر ہولوکاسٹ کے بارے میں بات کر دیں, یعنی جو نازی جرمنی میں مظالم ڈھائے گئے یہودیوں پر, اگر آپ ان کی نفی کر دیں تو وہ قابل مذمت بھی ہے, قابل تعزیر بھی ہے کئی ملکوں میں. جی لیکن آپ مذہبی شعار کی جو بے حرمتی کریں اور مسلمانوں کے جذبات کو جو ٹھیس پہنچائیں خاص طور پر, اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہاں آزادی تحریر آ جاتی ہے کہ جو ہماری مرضی ہے. حالانکہ آزادی تحریر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی عزت سے اور ان سے کھیلیں, ہیٹ کمپین چلائیں. اچھا شام صاحب, جب وہاں پہ قوانین موجود نہیں ہیں اور اس کے بعد جیسے افغانستان میں قرآن کی بے حرمتی کا واقعہ ہوتا ہے, یہ بھی یہ ٹیری جونز جو ہے نا, جی یہ اسی افغانستان میں جو ہنگامہ ہوا تھا یو این او کے دفاتر پر, اسی کی حرکت کی وجہ سے ہوا تھا. اور اس سے پہلے وہ جیلنٹ پوسٹ میں جو کچھ ہوا, خاکے چھپے, کارٹون چھپے, جی کارٹون چھپے, اور اب یہ فلم. آخر یہ صرف پریشر کو سوچ سمجھ کے ڈالا جا رہا ہے کہ ہماری نازک رگیں جو ہیں انہیں دبایا جائے؟ نہیں, یہ تو میرا خیال ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مشتعل کرنے کی کوشش ہے. یہ جو ہسپانیہ ہے نا, جو اسپین جیسے, وہاں جو مسلمانوں کا دور حکومت تھا تو جو کرسچنز تھے نا وہ کلچرلی اس میں مرج ہو رہے تھے مسلمانوں میں. اب پادریوں کو بڑی فکر ہوئی تو وہاں وہ جگہ جگہ توہین رسالت کا ارتکاب کرتے تھے تاکہ اس پر پھر ان کو سزائیں ملے, اور سزائیں ملیں تو وہ سینٹیمنٹ جو ہے نا کرسچنز کا اس کو وہ ابھاریں اور مسلمانوں کے اور ان کے درمیان تفریق پیدا کریں. تو یہ تو ایک ہتھ کنڈا ہے جو ان کی طرف سے استعمال ہو رہا ہے. شام صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور کچھ دیگر خبروں پر بھی بات کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شام صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا, جو ابھی جو اس فلم کے حوالے سے ہم بات کریں, گستاخانہ فلم کے حوالے سے ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ ماضی میں تو ہمارا ریئیکشن بہت وائلنٹ رہا ہے. دیکھیے
یہ وائلنٹ ریئیکشن تو یہ ہے نا کہ اپنے ہی دل کو مار لیا مار کے، دیکھے تو کوئی جبر میرے اختیار کے. جب آپ یہاں فساد کرتے ہیں، اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے لوگوں کو مار دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے اس کا؟ اور آپ کو تو یاد ہوگا جب خانہ کعبہ پر وہاں کے ایک انتہا پسند گروہ نے قبضہ کر لیا تھا اور مسلح ہو کے اس میں گھس گیا تھا، تو یہاں کسی نے افواہ پھیلا دی کہ جناب اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا، کسی نے کہا امریکیوں نے کر لیا، اور یہاں نوجوان وہ دیوانہ وار اٹھے اور ہمارے کوئی جذباتی قسم کے سیاستدان بھی ان میں مل گئے. انہوں نے یہاں جو امریکن سینٹر تھا لاہور میں اس کو آگ لگا دی. اور اسی دن اسلام آباد میں جنرل ضیاء الحق صاحب جو تھے نا، ان کو شوق ہوا تھا کہ وہ سائیکل پہ اپنے دفتر جایا کریں، تو وہ سائیکل کی سواری کر رہے تھے اس دن، اور وہ ساری پولیس جو تھی وہ ادھر لگی تھی ان کی حفاظت میں. تو مشتعل ہجوم جو تھا وہ اسلام آباد پہنچ گیا، ایمبیسی پہ حملہ کر دیا، کئی لوگ وہاں امریکن مارے گئے، اور بڑی پاکستان کو اس کا تاوان ادا کرنا پڑا. وہ تو دیکھیے افغان جنگ ہو رہی تھی اس وقت، اور امریکہ نے اس پہ تحمل سے کام لیا اور پی لیا. اب بھی اصل میں پورے عالم اسلام کو متحد ہو کر اس پر کوئی اقدام کرنا چاہیے، اور OIC کے لیول پہ کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے، دیکھیے امریکنز کو ایک آدمی یا دو آدمی یا چار آدمی جو پاگل ہیں، وہ امریکہ کے خود اپنے مفادات کو داؤ پہ لگاتے ہیں. امریکہ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور یہ ان کی اپنی قومی ذمہ داری ہے، وگرنہ عالم اسلام میں پھر ان کے لیے ایک قدم رکھنا مشکل ہو جائے گا. بلا شبہ. تو ان کو سزا دیں، ان کے لیے قانون بنائیں، اور یہ ہمیں اس پر ڈٹ جانا چاہیے. اور دوسرا یہ جو سوشل میڈیا ہے اور یہ جو ویب سائٹس ہیں، اب یوٹیوب ہے، اب پاکستان میں جو ہماری اتھارٹیز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہاں وہ اٹھائی جائے، یعنی فلم جو ہے، ٹریلر جو ہے، پاکستان میں کوئی دیکھنے نہ پائے اس کو، کیونکہ جب کوئی دیکھے گا نا اس کو آگ لگ جائے گی. بالکل ٹھیک. اور پھر وہ آگ لگانے پہ تل جائے گا. تو یہ بڑی ضروری بات ہے، اس کو اس طرح سے نظر انداز نہیں کیا جائے. پاکستان آفیشلی انہیں کہے، ہاں یوٹیوب کو کہے کہ آپ یہ بالکل. آپ ان کو مصر سے انہوں نے ہٹایا اس کو، اور یہاں بھی ان کو پورے عالم اسلام سے، کیا پوری دنیا سے ان کو ختم کر دینی چاہیے، اور توجہ رکھنی چاہیے کہ اس طرح کی شرانگیز حرکت آئندہ نہ ہو سکے. یعنی یہ کس طرح کی جمہوریت ہے، یہ کس طرح کی آزادی رائے ہے. ہم تو بچپن سے ایک محاورہ سنتے آئے ہیں کہ جہاں سے آپ کی آزادی جو ہے شروع ہوتی ہے، وہاں میری آزادی کی حد ختم ہو جاتی ہے. اور ایک تو یہ ڈیفیمیشن لا، میں آپ کو گالی دیتا ہوں خدا نہ خواستہ تو قانون حرکت میں آتا ہے، پورے یورپ میں بھی. بالکل. اور اگر میں کسی ایک گروہ کو گالی دوں قانون حرکت میں آتا ہے. یہ عجیب بات ہے. ایک عام آدمی کی توہین جو ہے وہ تو جرم ہو، اس پہ لاکھوں ڈالر جو ہے وہ جرمانہ ہو جائے. اور ایک اتنی بڑی شخصیت جس کے اربوں لوگ، کروڑوں لوگ جس پر جان فدا کرنے کو تیار ہیں، اس کے جو اس کی گستاخی کرنے والے اس کی شان میں وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی قانون ہی نہیں ہے. یہ کس قسم کی لا قانونیت ہے؟ تو دیکھنا ہوگا ان معاشروں کو. شام صاحب اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. پرویز الہی صاحب کے ذمہ لگا ہے پنجاب کا قلعہ فتح کرنا، یہ وفاقی حکومت نے لگایا. نہیں یہ دیکھیے وفاقی حکومت جو ہے یہاں تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ قاف جو ہے نا وہ ایک ہو چکی ہے نا. جی میں تے مائی اینج مل گئے جی میں ٹچ بٹنا دی جوڑی. تو زرداری صاحب کہاں ختم ہوتے ہیں اور چودھری پرویز الہی صاحب کہاں سے شروع ہو جاتے ہیں یہ تو کچھ پتہ نہیں چل رہا. تو دونوں ایک ہوئے ہیں. اب پیپلز پارٹی کے لیے مشکل ہے، ان کے پاس کوئی یہاں ایسی لیڈرشپ موجود نہیں ہے جو ان کی صفوں کو مرتب کر سکے. تو گویا پنجاب سے پیپلز پارٹی نے دستبرداری اختیار کر لی. ایک نہیں، یہاں ان کے پاس مصطفی نہیں ہے. یہاں ایک منظور وٹو صاحب ایسے ہیں جو تگڑم لڑا سکتے ہیں اور پتے کھیل سکتے ہیں، لیکن اب منظور وٹو صاحب جو ہیں وہ پھر مسلم لیگ قاف کے لیے اس قدر قابل قبول نہیں ہوں گے. تو اب مسلم لیگ قاف جو ہے اس کے نقاب میں، اس کی نقاب اوڑھ کر پیپلز پارٹی شکار کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے. اور ادھر یہ ہوا ہے کہ جوک در جوک پہلے تو لوگ شامل ہو گئے تحریک انصاف، بالکل، جو ناظمین تھے، جو ارکان اسمبلی تھے، اور کچھ کیونکہ مسلم لیگ نون نے بڑے سختی سے دروازے بند کیے ہوئے تھے، اکا دکا بڑی چھان پھٹک کے بعد لوگوں کو لے رہی تھی. اب مسلم لیگ نون نے دیکھا یہ سارا مال تو تحریک انصاف میں چلا جائے گا، اس نے بھی اپنے دروازے کھول دیے.
اور باہیں بھی کھول دی اور آوازیں لگانی شروع کر دی. تو کچھ نہ کچھ دانے ان کی طرف بھی چلے گئے, جہاں امیر مقام صاحب چلے گئے اور دوسرے لوگ چلے گئے. بالکل. اب ہوا یہ ہے کہ تحریک انصاف نے یہ کہا کہ ہم تو ٹکٹ دیں گے ورکرز کے فیصلے پر. اچھا. جس حلقے میں ٹکٹ دینا ہے وہاں کے کارکن یہ فیصلہ کریں گے. اور انہوں نے ایک الیکشن کرانے شروع کر دیے اپنے. اب ان کے الیکشن ہو رہے ہیں. ملک میں کچھ 6500 کے قریب یونین کونسلیں ہیں. ہر یونین کونسل کی سطح پر تحریک انصاف کی رکنیت سازی ہو چکی ہے اور دعویٰ ان کا یہ ہے کہ 1 کروڑ آدمی ہمارے ممبر بن چکے ہیں, عورتیں بھی شامل ہو. اب اس میں کتنے ڈپلیکیٹ ہیں کتنے نہیں ہیں یہ بعد میں پتہ چلیے. 1 کروڑ نہیں, ان کا دعویٰ 90 لاکھ 80 لاکھ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ممبر ہو چکے ہیں. اب ہر کانسٹیٹوئنسی میں جو لوگ ہوں گے وہ چنیں گے میرا خیال 17 آدمی ہوں گے. یعنی ایک ایم این اے کی نہیں, ایک یونین کونسل, ایک یونین کونسل میں 17 آدمی ہوں گے. 17 آدمی ہوں گے. ان کو وہ چنیں گے, وہ ایک ان کا بنیادی یونٹ بن جائے گا اور پھر وہ اس طرح ڈسٹرکٹ لیول پر ان کی آرگنائزیشن بنے گی اور اس پہ بنے گی. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک حلقے میں قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے ان کے جتنے ارکان ہوں گے اور پھر جتنے وہ انہوں نے کونسلر چن لیے ہوں گے وہ کونسلر پھر فیصلہ کریں گے ووٹ ڈال کے کہ آپ نے کس کو جناب منتخب کرنا ہے, کون ہمارا ووٹر امیدوار ہونا چاہیے. اچھا, اب یہ بڑی ایک خطرناک ایکسرسائز ہے. بالکل. تو کئی لوگ تو مایوس ہو گئے کہ ممبر سازی میں انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے تو جو مخالف دھڑے والے ہیں انہوں نے زیادہ ممبر بنا لیے. ایک تو یہ ہوا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوا کہ کئی کانسٹیٹوئنسیز میں مختلف دھڑے شامل ہو گئے تحریک انصاف میں, ایک دوسرے کے مخالف. اب وہاں جا کے دیکھا تو انہوں نے وہ پہلے تو آ کے شیخ نے دیکھا ادھر ادھر, پھر سر جھکا کے داخلے میں خانہ ہو گیا. اب ہو تو گیا, اندر جو جھانک کے دیکھا تو وہاں تو جناب کرسیوں پر پہلے ہی قابض لوگ. انہوں نے کہا یہاں تو ہماری دال نہیں گلتی, تو کچھ اور سوچنا چاہیے. جو الیکشن لڑنے کے رسیہ ہے نا وہ ان کو کوئی اور ٹکٹ پر, پھر وہ مسلم لیگ خاف کی طرف رجوع شروع ہوا. اب ایک ننکانہ صاحب میں جو گل فیملی ہے وہ ساری کی ساری واپس جا چکی. اس میں سابق رکن اسمبلی, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, مقامی ناظم, اور ان کی جو نئی نسل ہے ان کے لڑکے کہتے ہیں وہی لے کے گئے تھے دھکیل کے. وہ کہتے غلطی ہوئی, پرویز الہی صاحب تو بڑے جناب اچھے ہیں, اچھا پنجاب کے بڑی خدمات انجام دی, وہاں چلے گئے. وہ بسوں کے پیچھے وہ لکھا ہوتا ہے نا تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی. اب ان کو یاد آئی ہے واپس چلے گئے. ٹھیک ہے. اور یہ ادھر قصور میں کیا ہوا, ہمارے عظیم الدین زاہد صاحب ہیں مولانا معین الدین لکھوی کے فرزند ارجمند. ٹھیک ہے. معین الدین لکھوی وہاں سے الیکشن لڑتے رہے تو خورشید قصوری صاحب سے ان کا مقابلہ ہوا تھا پچھلے الیکشن, تو وہ کوئی 109 ووٹ جو تھے اس سے ہار گئے تھے خورشید قصوری صاحب کے مقابلے. ان کے خورشید قصوری صاحب کے 50,000 کچھ ووٹ تھے, ان کے 49,000 کچھ ووٹ تھے. اور ابھی جو بائی الیکشن ہوا, جی ابھی ایک الیکشن, تو اس میں کیا ہوا, مسلم لیگ نون نے ایک ملک رشید صاحب نامی شخص ہیں ان کو جناب ٹکٹ دے دیا. شامی صاحب یہاں مجھے روکنا پڑے گا کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا ہے, اور ایک بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ پرویز الہی کیسے یہ مارکا سر کرتے ہیں پنجاب کا. اب دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شام صاحب آپ بتا رہے تھے قصور کے ایک مارکے کے بارے میں کہ رشید صاحب کو, یہ جو ڈاکٹر عظیم الدین زاہد ہیں یہ ٹریڈیشنلی تو مسلم لیگ نون کے ساتھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو اہل حدیث کا ساجد میر صاحب کا گروپ ہے یہ اس کے ساتھ ہے, اور وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے اور بڑی ثابت قدمی سے ساتھ ہے. لیکن جب ٹکٹ ان کو نہیں ملا عظیم الدین زاہد کو تو انہوں نے بغاوت کر دی. مسلم لیگ نون نے یہ ابھی جو الیکشن ہوئے ضمنی تو کچھ عرصہ پہلے مسلم لیگ نون نے ان کو آفر کی کہ سینٹ کا ٹکٹ دے دیتے ہیں ان کو. ساجد میر صاحب تو مان گئے تھے لیکن لکھوی صاحب جو ہیں ڈٹ گئے, انہوں نے کہا نہیں ہمیں سینٹ کا ٹکٹ نہیں چاہیے. انہوں نے الیکشن لڑا. مسلم لیگ نون کے جو ملک رشید صاحب ہیں ان کے مقابلے میں, اور ان کے جو میرا خیال ہے کہ 89 ووٹ سے یہ ہار گئے, 99 ووٹوں سے.
اور گنتی آپ کو یاد ہوگا ہوتی رہی رات بالکل بھر. ہوتی رہی رات. کبھی خبر آتی تھی عظیم الدین جیت گئے, کبھی آتی تھی کہ ملک صاحب جیت گئے. بالآخر ملک صاحب جیت گئے اور 99 ووٹوں سے. اتنی کلوز فائٹ ہے. بالکل. اب آ گئے ہیں جناب سردار آصف احمد علی اور خورشید قصوری, دونوں تحریک انصاف میں. ایک ہی نیام میں دو تلواریں آ گئی ہیں, دوسرا نیام ان کی تلاش ہے. ٹھیک ہے. تو حلقہ نمبر 139 اور 140 کوشش یہ ہو رہی ہے کہ دونوں ایک اس پہ کھڑا ہو جائے, ایک اس پہ کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو عظیم الدین زاہد صاحب نے سمجھا کہ جو وننگ کینڈیڈیٹ تھا, جو ایم این اے ہے اس وقت سٹنگ, وہ مسلم لیگ نون کا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ٹکٹ ملے گا, اور ادھر جو ہے قصوری صاحب کو ٹکٹ ملے گا, یا سردار آصف احمد علی کو ملے گا. 140 یا ان کے پاس ہوگی یا ان کے پاس ہوگی. ٹھیک ہے. اور امکان یہ ہے کہ یہ خورشید قصوری صاحب کو ملے, کیونکہ وہ دوسرے حلقے میں چلے جائیں آصف احمد علی. تو اب جناب ان کا کوئی مستقبل یہاں نہیں تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اچھا. اور ایک مسلم لیگ اس میں شامل ہو گئے. یہ بڑی اچنبے کی بات تھی, لیکن ہوئی. یہ جو الیکشن لڑنے والے ہیں نا, ان کی اپنی ادائیں ہوتی ہیں. اب اسی طریقے سے کئی امیدوار جو ٹکٹوں سے مایوس ہو چکے ہیں, وہ مسلم لیگ کاف کی طرف آ رہے ہیں. اچھا, یعنی انہیں اس ٹکٹ میں اب بھی کوئی اٹریکشن لگ رہی ہے؟ ہاں, یہی تو مسئلہ ہے. لگتا ہے کہ کچھ ان کو پیٹرنیج کی توقع ہے, اور اب تک دل بیتاب کو تجھ سے ہیں امیدیں. اگلا مصرع مختلف ہے ذرا, یہ آخری شب میں بھی بجانے کے لیے تو یہ تو نہیں میں پڑھتا, لیکن پہلا مصرع پڑھ لیں. بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب اب ایک نئی شان سے اٹھے ہیں, اور انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ میں ابھی ہم زندہ ہیں. تو شامی صاحب, وہ جو تاثر ہے, کبھی بنتا جی پاشا صاحب جو تھے جب وہ ISI میں تھے تو وہ PTI کو چلا رہے تھے, اب کوئی نیا آدمی آ گیا تو اس نے ایک نیا کھیل شروع کر دیا. یہ تو نہیں شروع ہو گیا دوبارہ؟ یہ تو ہمارے وسوسے ہیں نا, اور تبخیری خیالات ہیں. کوئی چاہے آپ پاشا صاحب کو ادھر ڈال دیں, ظہیر الاسلام کیا ہے, ظہیر الاسلام میں ان کو ادھر ڈال دیں, تو یہ ظہیر الاسلام ہی نام ہے نا. جی ظہیر الاسلام. تو ان کو ادھر ڈال دیں یا ادھر ڈالتے. لیکن دراصل اس وقت دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے نا, یا ISI, اب وہ منقار زیر پر ہیں. ان کے لیے ذرا ہاتھ پاؤں ہلانا مشکل ہے. بہرحال یہ جو پنجاب کا مارکا ہے, اس میں تو پھر مسلم لیگ نون اور PTI بنیادی حریف لگ رہے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اب مسلم لیگ قاف اور پیپلز پارٹی والے بھی اپنی صفیں درست کر رہے ہیں, ایک یعنی سٹیک ہولڈر بن کے آئیں گے. ہاں, تو دیکھیے اب کیا ہوتا ہے بالآخر. تو گجرات کا مارکا کیسے سر کریں گے؟ وہاں پہ احمد مختار بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی پرابلم. کچھ ہو جائے گی نا, ایڈجسٹمنٹ کچھ نہ کچھ تو ہوگی. یہ تو زرداری صاحب کا درد سر ہے نا بھائی, ہمارا تھوڑی ہے. شاہم صاحب, اگلی خبر ہے نگران وزیر اعظم کے بارے میں. آج جو چودھری نثار علی خان صاحب کہتے ہیں کہ 7 لوگوں کے ہم نے نام سلیکٹ کر لیے ہیں, مختلف جماعتوں کو بھیج دیے سوائے عمران خان صاحب کے, PTI کے. دیکھیے سب لوگ متفق ہیں, مان رہے ہیں. چودھری نثار علی صاحب چاہے 15 نام چن لیں, چاہے 20 چن لیں, اب نام ایسے آ رہے ہیں جن میں سے پوچھا ہی نہیں گیا ابھی تک ان لوگوں سے کہ جن کے نام ہیں بھائی آپ کا نام پیش کر دیں. اب محمود اچکزئی صاحب کا نام آ گیا, انہوں نے بیان دیا بھائی میں تو انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہوں, انتخاب لڑنا چاہتا ہوں, مجھے کیوں نگران وزیر اعظم بنا رہے ہو. اس طرح جناب عطا اللہ مینگل صاحب کا نام آ گیا. اب انہوں نے بھی کوئی مطلب حامی نہیں بھری. حامی بھر لے تو بڑی اچھی بات ہے, بڑے بزرگ سیاستدان ہیں, اور ذرا دل بھی ان کا کھٹا ہوا ہے, تو اس کھٹے ہوئے دل میں تھوڑی سی مٹھاس بھری جائے. مگر ابھی تک انہوں نے بھی حامی نہیں بھری. تو سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ جن کے نام ہیں ان سے پوچھ لیا جائے کہ جناب آپ بننے کو تیار ہیں. اگر وہ تیار ہی نہ ہو تو ایکسرسائز کی ضرورت نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ جو ہماری یہ ترمیم ہوئی ہے 20ویں, جی, اس کے تحت جو نگران وزیر اعظم بننا ہے نا, وہ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کی مشاورت سے بننا ہے. یعنی خالی انہوں نے نہیں بنانا, ہاں, ادھر سے اگر دونوں متفق ہو جائیں کسی نام پر تو وہ بن جائے گا نگران وزیر اعظم. اگر یہ متفق نہ ہو تو پھر ایک کمیٹی بنے گی جس میں 4 حزب اختلاف کے ممبر ہوں گے اور 4 جو ہیں وہ حزب اقتدار کے ممبر ہوں گے. وہ کمیٹی شاید بن بھی چکی ہے. اچھا, اس کو 2 نام جو ہیں
وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کی طرف سے پیش کیے جائیں گے. یہ وہی کمیٹی ہے نا جس نے چیف الیکشن کمشنر کا نام بھی پاس کیا نہیں تھا؟ یہ دوسری کمیٹی. اچھا یہ الگ کمیٹی ہوگی. یہ شاید جس کے خورشید شاہ صاحب اس کے چیئرمین منتخب ہوگا میرا خیال, مجھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو کیونکہ آج کل یعنی کئی مغالطہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب وہ جو کمیٹی ہے اس کو جائے گا یہ نام دو. اب وہ کمیٹی کسی ایک نام پر اگر متفق ہو جائے یا میجورٹی اس کی آ جائے جی تو وہ پھر وزیر اعظم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ جو قاضی حسین احمد صاحب کا نام بھی اگر ایسا نہ ہو جی تو پھر وہ چاروں نام الیکشن کمیشن کو ریفر ہوں گے. ٹھیک ہے. اور الیکشن کمیشن 2 دن کے اندر اندر پر فیصلہ کرے گا. فخرو بھائی فیصلہ کر دیں؟ ہاں جی, وہ نہیں کریں گے, پورے مل کے ممبر. اچھا سب مل کے کریں گے؟ 5. اچھا ایسا ان میں سے 5 میں جدھر 3 ہو جائیں گے وہ فیصلہ کر دیں گے. ٹھیک. اور یہ ساری ایکسرسائز جو ہے یہ جاری رہے گی اسمبلی کی تحلیل تک, یعنی مارچ کے آخری ہفتے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اگر اس وقت تک اتفاق نہ ہو تو پھر 3 دن کے اندر کمیٹی کو طے کرنا پڑے گا, اور 3 دن کے بعد اگر طے نہ ہو تو 2 دن کے اندر الیکشن کمیشن کو طے کرنا پڑے گا. شاہد صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا, اور بریک کے بعد ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے. 04236367127 پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیس بک اور ای میل بھی کھلے ہیں, آپ براہ راست سوال کریں, ہم آپ پروگرام میں اس کو شامل کریں گے. دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ کے سوالات ابھی ہم لیتے ہیں, لیکن شاہد صاحب ایک سوال میرے ذہن میں ہے جو پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے نگران وزیر اعظم کی. آپ کس کو فیور کریں گے نگران وزیر اعظم کے بارے میں؟ یہ سر سید سے ایک سوال پوچھا گیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ قرون اولیٰ میں ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہوتے یا حضرت علی کے ساتھ ہوتے خلافت کے معاملے میں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو کچھ اپنی امیدواری کا ڈول ڈال دیتے. اور اہل نظر کے لیے اشارہ کافی ہے. جب فیس بک کی طرف چلتے ہیں, فیس بک پہ آج جو سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے وہ فیصل رضا عابدی صاحب کے بارے میں. اچھا کیا وہ یہ ہے جی کہ فیصل رضا عابدی صاحب جو HBFC کے لون کی بات کر رہے ہیں اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا جا رہا کہ وہ متعین الزام لگا رہے ہیں نا چیف جسٹس صاحب کے. چیف جسٹس صاحب نے جی ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے لون لیا جی ایگزیکٹلی یہ اسی الزام. اور وہ 60 سال سے زیادہ عمر کے آدمی کو مل نہیں سکتا, اور مکان بنانے کے لیے ملتا ہے, اور انہوں نے ولیمے پہ خرچ انہیں ولیمے پہ خرچ کر دیا. یہ ہے نا جی. تو یہ تو پھر چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں. میں تو اس بارے میں کچھ عرض نہیں کر سکتا, لیکن میرا خیال ہے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ خلاف واقعہ ہے جو فیصل رضا عابدی صاحب کہہ رہے ہیں. مجھے یہ اولا تو مجھے یہ معلوم نہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے وہاں کیا کہا ٹھیک ہے عدالت میں. جی کیونکہ دیکھیے ان کو ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو اعلیٰ عدالتوں کے جج ہیں اور اعلیٰ سرکاری افسر ہیں ان کو ان کی 3 سال کی بیسک سیلری کے برابر قرض مل جاتا ہے مکان کی تعمیر کے لیے علی حساب. اچھا ٹھیک ہے, یعنی یہ سہولت آلریڈی موجود ہے. تو 3 سال کی جو بیسک سیلری ہے, فرض کریں 2 لاکھ روپیہ ہے چیف جسٹس کی بیسک سیلری, یا 3 لاکھ روپیہ, کافی سیلری ہوگی. تو 3 لاکھ روپیہ اگر بیسک سیلری ہے تو 72 لاکھ روپیہ ہو گیا 2 سال کا, 1 سال کا, سوری 2 سال کا, اور 3 سال کا 1 کروڑ سے زائد ہو گیا. اور اگر 2 لاکھ ہے تب بھی تو وہ ایک ایسی اماؤنٹ ہے جو ایک لم سم مل سکتی ہے, ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کی طرح سے نہیں ملتی. اور یہ مکان بنانے کے لیے کافی رقم, مکان بنانے کے لیے یا خریدنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اگر کوئی شخص وہ رقم لیتا ہے اور اس میں سے عارضی طور پر ادھار جو ہے وہ کسی کام پہ لگا لے دوسرے پہ, اور پھر وہ مصرف ہو تو واپس کر دے وہاں پیسے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں عام طور پر جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں یہ جو ولیمے کا خرچہ ہوتا ہے, شادی کا خرچہ ہوتا ہے, وہ بل ادا ہو جاتا ہے اسی سے, سلامی ہو جاتا ہے. بالکل. خود میرے بچوں کی جو شادیاں ہوئی ان کے بھی بل اسی طریقے سے ادا ہوئے. لیکن اس کیس میں کہتے ہیں کہ بہت نہیں, بڑی تھی. ساری ادائیگی اس طریقے سے ہو جاتی. اس لیے اگر
چیف جسٹس صاحب نے مکان بنانے کے لیے قرض لیا ہے تو وہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کا قرض نہیں تھا، نہیں ہوگا، وہ ان کا وہ قرض ہے جو ان کو بربنائے عہدہ ان کی سیلریز ملتی ہیں تنخواہ کی. بالکل. تو یہ ساری جو عمارت وہ کھڑی کر رہے ہیں نا، وہ بنائے فاسد علل فاسد، جھوٹ کی بنیاد پر جھوٹ ہے. جی یہ بات ہے جو میں نے اپنے طور پر معلوم کی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اب میں تو وہاں کورٹ میں تھا نہیں، اگر انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا ہوگا ہاؤس بلڈنگ لون لیا، ہاؤس بلڈنگ کارپوریشن سے لون نہیں لیا. پرویز صاحب ہے اٹک سے. جی السلام علیکم پرویز صاحب. وعلیکم السلام. یہ تو بڑے ہمارے ماشاءاللہ مستقل جی شامی صاحب، میں آپ کے پہلے مقرر ہیں ہمارے. بات کروں گا کہ جو آپ نے فلم کے متعلق بات کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ اسلامی ممالک کے جو حکمران ہیں یہ جنرل اسمبلی میں قرارداد پیش کریں. تو شامی صاحب بات یہ ہے کہ کس طرح قرارداد پیش کریں گے؟ یہ خود جو ہے نہیں یہ دیکھیے، یہ ہم دیکھیے بات سنیں، پہلے ایک بات سن لیں پرویز صاحب. جو ہمارے حکمران ہیں وہ گناہگار ہوں جیسے ہوں، تمام عالم اسلام کے ہیں تو مسلمان نا، اور ہر مسلمان جو ہے گناہگار سے گناہگار، اور جتنی قربانی گناہگار مسلمانوں نے رسول اللہ کے اور اللہ کے نام پہ دی ہے شاید پڑھے لکھوں نے نہیں دی. تو میں ہم اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتے. یہ وہ بھی مسلمان ہیں، ان پر لازم ہے تو اقدام کریں. ندیم صاحب ہیں حافظ آباد سے. جی السلام علیکم ندیم صاحب. جی ندیم صاحب. ہاں جی فرمائیں جناب. جناب علی، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی، آپ سے دوبارہ ہم رابطہ کرتے ہیں. شام صاحب ایک سوال جو ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں محمد آصف اللہ جان، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو اپنے چودھری نثار صاحب ہیں یہ بار بار میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اب تک میڈیا اس کو کلیریفائی کیوں نہیں کرتا؟ نہیں، وہ عدالت میں تو مقدمہ گیا ہوا ہے نا. جی تو عدالت یعنی یہ میڈیا کا کام نہیں ہے کہ الزام جو لگا دے وہ کلیریفائی کرتا پھرے. جو الزام لگانے والا ہے وہ ثبوت پیش کرے. بالکل. اور اگر وہ ثبوت پیش نہیں کرتا تو اس کا الزام جو ہے غلط ہے. ویسے وہ تو کائرہ صاحب نے بھی کہہ دیا نا کہ ہم نے فنڈز وغیرہ تو رکھے انہوں نے کہہ دیا، وہ جا کے وہ چیک کریں گے، چیلنج کریں اس کو. مسز جاوید صاحبہ ہیں سعودی عرب سے. جی السلام علیکم مسز جاوید. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ میں سعودی عرب سے بات کر رہی ہوں. میں نے آپ ایک کل کے سانے کے بارے میں یہ بات کرنی تھی کہ بلڈنگ تو جیسی بھی تھی، تحقیق یہ ہونی چاہیے کہ آگ لگی کیسے. بلڈنگ کی غلطیاں یا اس میں دروازہ نہیں تھا، اس میں راستہ نہیں تھا نکلنے کا، اس پہ نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ آگ لگی کیسے، کیونکہ یہاں یہ افواہ بھی سننے میں آ رہی ہے کہ کچھ دھماکے بھی ہوئے ہیں اور کچھ ایم کیو ایم کے لوگ فوراً وہاں پہنچ گئے ہیں پہلے سے. اور دوسرے مجھے ایک آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ اگر آپ نے ایم کیو ایم کو سمجھنا ہے تو صلاح الدین صاحب کے زمانے کا دیکھیے بات یہ ہے، اب ہم کس کس کو سمجھیں گے. ایم کیو ایم جی ایک جماعت ہے جو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہے، عوام کی نمائندگی کا اس کو حق حاصل ہے. ہم کسی الزام بازی میں نہیں پڑنا چاہتے. یہ البتہ بات سننے میں آئی ہے کوئی بھتہ مافیا جو ہے وہ ان سے بھتے کا مطالبہ کر رہا تھا، اور بھتہ جب نہیں ملا تو وہاں جناب انہوں نے یہ آگ لگوا دی. یہ بات گردش کر رہی ہے اور کئی لوگوں نے مجھ سے فون کر کے یہ بات کی ہے. ایس ایم ایس بھی آئے ہیں، لیکن عدالتی تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اسلم صاحب ہیں شیخو پورہ سے. جی السلام علیکم اسلم صاحب. وعلیکم السلام سر. میرا نام محمد اکرم ملک ہے شیخو پورہ سے. جی جناب. دوسرا میرا کوشچن یہ تھا، سب سے پہلے تو ہم مذمت کرتے ہیں جو بھی ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو مشکل کرنے کا اور انہیں صرف دنیا میں ایک ظالم کے طور پر دکھانے کا، بھڑکانے کے لیے یہ کرنا. کچھ یہ تھا کہ کاف لیگ میں یہ جو آپ پرویز الہی کی بات کر رہے ہیں، کاف لیگ پرویز الہی صاحب نے بہت اپیل کی کہ جو بندے گئے تھے انہیں واپس لے لے، جن میں شاد منظور گل صاحب بھی ہیں. ہاں جی. تو بالکل وہ ایک نئی سیاست کی فضا قائم ہے. ابھی کل بھی میں ایک میٹنگ میں گیا تھا، وہاں پہ بھی یہی چیزیں ہیں. نہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نون لیگ کو صرف نہ وہ جیتنے دیں گے نہ جیتیں گے. چلیے اب دیکھیے، اب اللہ کو جو منظور ہے. جہانگیر صاحب ہیں رحیم یار خان سے. جی السلام علیکم جہانگیر صاحب. جی وعلیکم السلام جناب.
جی شیخ جہانگیر بات کر رہا ہوں شامی صاحب رحیم یار خان سے. آپ کی دعا ہے جناب, فرمائے حکم. میں سر یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے تجزیہ کیا ہے عمران خان صاحب کا, تو میں جسٹ رحیم خان ڈسٹرکٹ کی بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جتنے بھی لوگ تحریک انصاف میں شامل کیے ہیں سر, وہ ایسے لوگ ہیں جو جسٹ خالی کارتوس ہیں. ان کا نام تھا مگر وہ ان کی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے. تو وہ ان لوگوں کو شامل کرنے کے بعد کیسے پنجاب میں حکومت بنا سکتے ہیں, وہ کیسے اس میں گرپ کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو ان کو شامل کیا وہ تو زیرو ہے. دیکھیے بات یہ ہے, یہ تو پھر الیکشن کا دن ہی فیصلہ کرے گا. اگر کارتوس پہلے ہی چل چکے ہیں تو پھر تو صبر ہی کرنا پڑے گا. اگر کارتوسوں میں کوئی چیز دوبارہ بھر دی گئی ہے تو دیکھیں گے. علمدار صاحب ہیں حیدرآباد سے. جی السلام علیکم علمدار صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کر رہے ہیں فرمائیں. شامی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شامی صاحب میں بڑا آپ کا قدردان ہوں, آپ صحافت میں بلند پایا مقام رکھتے ہیں. میں آپ سے قرض کروں گا کہ یہ مسلمانوں کی دل آزاری کے بابت جو آپ نے کہا ہے, تو یہ کیوں ہمارے پیچھے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے ان کے کیا عوامل کار فرما؟ یہ ظاہر ہے کہ ہمیں مشتعل کرنا چاہتے ہیں, ہماری توہین کرنا چاہتے ہیں, اور یہ توہین دراصل یہ ایک ایسا سودا کر رہے ہیں جس سے خود یہ تذلیل کا سامان ہوگا ان کی, اور ان پر زمین تنگ ہو جائے گی. شاہد صاحب ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم شاہد صاحب. سر جب اسلام ابھی پھیلنے والا مذہب ہے, تو جب آپ کسی زندہ چیز کی بات کرتے ہیں نا, تو اس کے بارے میں لوگ بحث کرتے ہیں. اس کو صرف حضور کے اسوا سے آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے حضور کو پتھر بھی مارے اور حضور کو لالچ تھا لوگوں کو مسلمان کرنے کا. آپ لوگ سارے برہمنی سوچ سے بات کرتے ہیں جب کہتے ہیں اٹھا لو, مار لو, پکڑ لو. وہ بھائی ذرا بات سمجھیں, اگر اسلام پھیلانا ہے تو حضرت عمر جیسا بندہ بھی غصے میں آیا تھا اسلام کی طرف. یہ ساری باتیں سمجھنے کی. نہیں بالکل ٹھیک ہے, ہم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ مار لو پکڑ لو. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صبر اور تحمل سے کام لو اور عقل کے ساتھ آگے بڑھو, اور بین الاقوامی سطح پر مسلمان ملک جو ہے مل کر احتجاج کریں اور اس کا کوئی چارہ کریں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ مارو پکڑ لو. شاہ صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, تو اب ہم آئندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے منڈے کو, سوموار کو, پیر کو. جی سوموار اور پیر, یعنی سوموار یا پیر, آپ ایک ہی لفظ سمجھیے. یعنی آپ یہ جب ٹائی لگاتے ہیں تو سمجھتے ہیں منڈے ہو جاتا ہے. تو دعا آپ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, یعنی میرے منڈے اور شاہ صاحب کے پیر تک. پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.